حارث خلیق نے بالکل صحیح بات کی ہے کہ آج کی صورتحال میں ادب اور کتابیں اور یہ معاملات جو ہیں یہ کافی حد تک ہماری نسل نو سے بھی اور معاشرت سے بھی بہت نکل چکے ہیں. کبھی ایک زمانہ تھا کہ ہزاروں کی تعداد میں کتابیں چھپتی تھیں. آج بھی یورپ میں بیسٹ سیلر جو ہیں وہ 1 ملین کاپی سولڈ جیسے لفظ استعمال ہوتے ہیں، اور یہاں شاعروں کو 500 اور 1000 بہت زیادہ بڑی کتاب جو ہے وہ 1000 کی تعداد میں چھپتی ہے. یہ سب باتیں درست ہیں، اور اس میں جو ایک کمپریہنسو ڈیٹیریشن پوری سماج میں ہر طرف ہمارے اکنامک، پولیٹیکل، کلچرل، اور یہ بات ایک بہت خوبصورت بات انہوں نے کی ہے جو ہماری زبانوں کے حوالے سے کی ہے کہ خاص طور پر جو وہ زبانیں جن کا تعلق اپنی زمین کے ساتھ ہے، جو اپنی زمین کی ہزاروں سینکڑوں سالوں کی روایتیں لے کے جو زبانیں ابھری ہیں، انہیں خاص طور پر انگریز کے دور میں اور اس کے بعد بھی جو ایک کلونیل اسٹیٹ جو ہمیں ورثے میں ملی ہے، یہ نوآبادیاتی ریاست، اس نے اس کے تمام انسٹیٹیوشنز جو ہیں وہ چونکہ بنیادی طور پر کلونیل تھے، لہذا انہوں نے بھی وہی رویہ اختیار کیا ہے. اور خاص طور پر ہماری جو زمین کے ساتھ تعلق رکھنے والی زبانیں ہیں، سندھی، پنجابی، بلوچی، پشتو، اور کوشش کی گئی ہے کہ ان زبانوں کے ادب کو جو ہے وہ پیچھے. اور یہ بات صحیح ہے ان کی کہ اس وقت بھی جو ہماری علاقائی زبانوں میں جو شارٹ سٹوری لکھی جا رہی ہے وہ انتہائی خوبصورت ہے، بے پناہ خوبصورت ہے. سندھی افسانہ جو ہے وہ اتنا اچھا ہے کہ آپ اسے اگر آج کے 50 60 یا 40 50 سال کے جو بہترین عہد تصور کیا جاتا ہے، ایک خیالی طور پہ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید وہ عہد ادب کا بہت اچھا دور تھا، اگر اس سے ملایا جائے. اور یہاں پر بھی اپنا پنجاب میں بھی میں ایک خاتون کا ذکر کروں گا، طاہرہ اقبال. وہ جب باہر کے حوالوں سے شارٹ سٹوری ان کی اور ان کے ناولٹ جو ہیں وہ پڑھ کے آدمی پریشان ہو جاتا ہے کہ کس قدر خوبصورت چیزیں، ایسے لگتا ہے کہ جیسے آدمی ٹولسٹائی کو پھر 20ویں صدی کے اوائل میں جو ہے وہ پڑھ رہا ہے. بہرحال تو میں ان کا بڑا شکر گزار ہوں. اور ان کی کتاب کے حوالے سے ان کی جو پہلی کتاب تھی اس کی تقویم، اس نے اچھا خاصا تہلکہ مچایا تھا. ہمارے دوست وقار مصطفیٰ صاحب ہمارے درمیان ہیں، ان سے گزارش ہے کہ اس میں سے ایک نظم ہم پڑھ کے سنائیں. جناب وقار مصطفیٰ. بہت شکریہ. الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل. خون سر پر سارا لشکر ہاتھیوں پر ہے سوار، اب رہا آمادہ جنگ اور ہاتھی بے شمار. چیختے چنگھاڑتے ان ہاتھیوں کا ڈھیل ڈول، الامان و الحفیظ. ایک نظر پڑنے سے سارے شہر پر طاری ہے ہول، یہ مہاوت اور سارے لشکری اصحاب فیل. یہ مہاوت اور سارے لشکری اصحاب فیل، کیل کانٹے ڈھال تلواریں غذا اور وردیاں، ہر طرح سے خود کفیل. ہاتھیوں کی ایسی ہیبت ناک سونڈیں اور ستون، ایک ریگستاں اڑاتی ان کے پیروں کی دھمک. چاہیے ان کو نہ ہوگی جنگ میں کوئی کمک. جنگ میں ان کے مقابل کون ہے؟ جنگ میں ان کے مقابل کون ہے؟ شہر کے یہ پاپے آدھا لشکری. کس قدر بے آسرا بے دست و پا، بھوک جن کا میمنہ افلاس جن کا میسرہ. قلب میں لیکن ہیں آزادی کے خواب. ہاں مگر کیا واقعی بے آسرا ہوتے ہیں وہ، قلب میں جن کے ہوں آزادی کے خواب؟ شہر کے یہ پاپے آدھا لشکری، ان کے خوابوں اور عمل نے کتنی ہی صدیوں کے بعد پھر سے دھارا ہے ابابیلوں کا روپ. میں نے دیکھی ہے افق پر دور جو لمبی قطار،
آگ میں پکی ہوئی مٹی کی چھوٹی گولیاں اپنی منکاروں میں تھامے آ رہی ہیں بے شمار. ابرہا اور اس کے ہاتھی، یہ مہاوت اور سارے لشکری اصحاب فیل، آگ برساتی ابابیلوں کے آگے خاک ہوں گے. شہر کے یہ پاپیادہ لشکری بے باک ہوں گے. ابرہا اور اس کے ہاتھی سب خس و خاشاک ہوں گے.